السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل ٹرو اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔ یہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس ماہ مبارک کی بھی ایک خاص شب ہے جس کو قرآن مجید میں دو ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ لفظ تو بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، بلکہ اکثریت کے لوگوں کے علم میں ہے۔ لیلہ مبارکہ، یہ بات جو حضرات بھی میری جو بھی قرآنی سوچ ہے اس سے واقف ہے، ان کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک یہ ایک اہم اصول ہے قرآن مجید کے فہم کا، کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، اور ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ آپ سوچیں گے، اس پر تدبر کریں گے تو جو کچھ حاصل ہوگا اس پر مستزاد مزید کچھ اس کے نکات علمی معرفت کے حکمت کے ملے گے، جبکہ ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، تقابلی مطالعہ۔ تو دو جگہ پر، ایک جگہ اسے لیلۃ القدر کہا ہے اور ایک جگہ لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ میں نے وہی آیات آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ماہ مبارک میں جو اب اختتام کے قریب ہی ہے، یہ گویا کہ ہر مسلمان نے بار بار سنی ہے۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، آخری ہدایت، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ لیکن یہ کہ جو دو میں نے مقامات بتائے ہیں کہ جن میں اس ماہ مبارک کی بھی ایک رات کو معین طور پر دو جگہ پر بیان کیا گیا۔ حامیم جو سلسلہ سور ہے قرآن مجید میں، ان میں سورۃ الدخان بھی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دیتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم انذار کرنے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں، اتمام حجت کر دینے والے ہیں کہ قیامت کے دن محاسبہ اخروی کے وقت لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں وارن نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت ہے اس پر توجہ آج خاص طور پر مرکوز کیجئے، گفتگو بعد میں ہوگی۔ اس رات میں تمام پختہ امور اور ان سے متعلق احکام ایشو ہو جاتے ہیں۔ کل امر حکیم، حکیم اس کے دو ترجمے ہیں، حکمت بھرا قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن جس میں حکمت ہے، اور حکیم کے معنی پختہ مضبوط، اسی سے لفظ استحکام بنا ہے، مادہ وہی ہے ہا کاف میم، استحکام، جس پر میری کتاب بھی ہے استحکام پاکستان، کوئی شے مستحکم ہو جائے، پختہ ہو جائے، فائنل۔ تو کل امر حکیم، ہر وہ معاملات کے جو پختہ ہے اور حکمت بھرا ہے۔ یفرق فیہا، اب میں نے اس آیت کے الفاظ کی ترتیب بدل دی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کل امر حکیم یفرق فیہا، تمام پختہ معاملات، اہم معاملات، مستحکم معاملات، طے شدہ فیصلے اس رات کو، اب میں نے ترجمہ کیا، ایشو کر دیے جاتے۔ فرق کے معنی کیا ہے؟ جدا کر دینا۔ ایگزیکٹلی یہی لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، آرڈرز ایشو ہو گئے۔ اس سے پہلے ابھی غور و فکر میں تھے، فائل میں تھے، سوچ بچار جاری تھا، کوئی گفتگو تھی، کوئی کسی کا نوٹ تھا، کوئی کسی میں شاید کسی کا نوٹ آف ڈسنٹ آ گیا ہو، لیکن یہ کہ فائنل ہوا، اب ایشو ہو گیا۔ فرق کے معنی ہے علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس آیت کے لفظی معنی واضح ہو گئے
اس پہ اصل گفتگو بعد میں ہوگی. امرا من عندنا، اب زیادہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے ایک حکم کے طور پر ہماری جانب سے. ایشو جب بھی کوئی حکم ہوتا تھا آن بہاف آف ہز میجسٹیز گورنمنٹ، میں یہ آرڈر ایشو کر رہا ہوں، یا فلاں کی طرف سے آن بہاف آف دی وائس رائے، آن بہاف آف دی گورنر. تو حکم جب ایشو ہوتا ہے کسی کے بہاف پر، کسی کے حکم سے، کسی کی جو بھی آخری جو ڈیسائیڈنگ اتھارٹی ہے، امرا من عندنا، وہ حکم، وہ فیصلہ ہمارے پاس سے ایشو ہوتا ہے، ہماری پرمیشن سے ایشو ہوتا ہے. اس لیے کہ پرمیشن کا لفظ آیا ہے دوسری صورت میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. وہاں صرف من کل امر آیا، یہاں کل امر حکیم، امر کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا. پختہ حکم، معین حکم، واضح شکل میں، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ گئی ہو، جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو، جس میں اب کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، کسی اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے. It's decided finally and issued. تو یہ ہے اذن رب سے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ حکم ہوتے ہیں ہماری جانب سے، ہمارے اذن سے، ہماری اتھارٹی سے، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمتا من ربک، اللہ کا ہر حکم آپ کے رب کی رحمت پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ناگوار ہو، کسی کو وقتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی امر رب سے کیا گیا، انہیں تو بہت تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کے جسم میں سے اگر ہاتھ پہ گینگرین ہو جائے تو پورا جسم کو بچانے کے لیے ہاتھ کو ایمپیوٹیٹ کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. یہ بھی رحمت ہے، پورے جسم کو بچانے کے لیے جو گلا سڑا عضو ہے اس کو کاٹ دی. تو پوری نوع انسانی کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ اس گلے سڑے مواد کو ختم کرتا رہا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر فیصلہ اس کی رحمت پر مبنی. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے آسمانوں کا، زمین کا. یہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے، یہ بھی میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے. قرآن مجید کائنات، کون و مکان، یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ الفاظ جو ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا عربوں کی سمجھ میں نہ آتے، یہ زمان و مکان کس بلا کا نام لے رہے ہیں، کیا یہ کمپلیکس ہے. لیکن جن چیزوں کو ہم اب تعبیر کرتے ہیں زمان و مکان، سلسلہ وجود، قرآن میں اس کے لیے سادہ اصطلاح ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، بس، تاکہ وہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. آج بھی ہر دیہاتی کی سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت ہر بدو کی سمجھ میں بھی آ گیا. کل کون و مکان، کل کون و مکان کا مالک ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یہ 7 آیات ہیں سورہ دخان کی ابتدائی. پھر میں نے تلاوت کی تھی سورۃ القدر کی، وہ 5 آیات ہیں. جو مضمون یہاں 7 میں آیا ہے وہ وہاں 5 میں آیا ہے. لیکن یہاں کی 2 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ قسم پر مبنی ہے، حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین. باقی اصل مضمون وہی 5 آیات. یہاں کیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب اسی رات کو وہاں تعبیر کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب قدر کے بھی 2 معنی ہیں، ویلیویبل، قابل قدر، قدر ویلیو. یہ رات بڑی قیمتی بھی ہے اور قدر ہی سے تقدیر بنا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اندازہ کرنا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. قدر یہ لیلۃ القدر ہے، بہت قیمتی بھی ہے اور اس میں تقدیری فیصلے بھی ہوتے ہیں. آئندہ سال میں کیا ہونا ہے اس سے متعلق سارے احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اور وہ فرشتے پھر اس کو لے کر اترتے ہیں. اس کا ذکر لیلۃ القدر میں ہے، یہاں نہیں ہے، سورۃ القدر میں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کل امر کے الفاظ تو ان دونوں مقامات پر کامن ہو گئے. فیہا یفرق کل امر حکیم. جب ایشو ہونا ہے وہ یفرق ہے، حکم ایشو ہو گئے. اب اس کی ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن کون کرے گا؟ کون ہے اس کائناتی حکومت کے کارندے، اس کی بیوروکریسی، اس کی سول سروس کون ہے؟ ملائکہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بہرحال چونکہ ان آیات کا درس اس وقت مقصود نہیں تھا، جو میرا مضمون ہے اس کے حوالے سے جو اہم نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیے. اب یہ جو تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیوں اس میں روزے فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ قرآن اگرچہ اپنی جگہ پر تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقویٰ ہے. یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ہدی للمتقین. اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے. کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں. جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں. بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چار پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اس سے کیا فائدہ؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ہو تو حق ادا کرے نا. یہ ربط و تعلق ہے. فی نفس ہی اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ. لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقویٰ. ہدی للمتقین. تقویٰ مقصود ہے روزے کا. اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے. قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے. دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا، کوئی تقویٰ تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دو پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متواسی ہیں، ہم وزن ہیں. اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی نا. یہ پتہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے. جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے. اللہ اللہ خیر سنا. اور کیا ہے، نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا. اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا. اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں. وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا. کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں. اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا. ظرف کے مطابق دیتے ہیں وعدہ، ظرف قضا خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا. اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ. قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق از روح قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا. تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے جہاں تک میرا علم ہے. یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں. 1 گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں گے. یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا.
آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی رہ گئی، یا کچھ زائد کر لو تو 2/3 ہو گئی. اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات. اب مضمون مؤکد ہو گیا، 2 جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں. بہرحال یہ مضمون میں یہی چھوڑ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا. پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا. اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ. اتفاقی تو نہیں یہ بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں. اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے. تو یہ معاملہ بھی آپ یہ نہ سمجھیے ذرا پنکھا میرا بھی ایک چلا دیجیے یا پچھلا یا اگلا. تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے حوالے سے سمجھیے آپ. ذرا میں نے تجزیہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا. شاید سوچ رہے ہیں آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا؟ تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں، نزول کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے. ہلکا اور یہ سارے پنکھے چلا کے ہیں، پچھلا چلا دیں، یہ پھر بند کر دیں. دیکھیے نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے. اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت، وانزلنا الحدید، لوہا ہم نے اتارا ہے. اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے. قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل ہوا. کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان. ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ. اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ. جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27ویں. یہ بھی قران السعدین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا. جمعۃ الوداع تو گزر چکا یا آج ہے، اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکی. لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان، سید الاشہر، سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع. اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال. اور یہ قران السعدین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے. قران 3 چیزوں، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن. اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے، اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے. بڑی نص سے صریح ہے. سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.
تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال۔ اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اب نوٹ کیجئے، تنزل الملائکۃ والروح، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے۔ 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ، اللہ کے 2 دن۔ ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول، جو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا۔ اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہیں ہمارے حساب سے۔ یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی۔ یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کریں، لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا۔ ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دم اسائڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی، جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت۔ لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے 1 سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ۔ اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں، جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر، وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ 1 مہینے کی رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعد میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے، وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو 1 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اونچا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے انہی کو دیا جاتا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد بھی 1 سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر دیا، پھر حضرت پھر اب ہماری پالیسی جو ہے پھر اس پر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ تکوینی امور ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں۔ اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں، لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، غلط نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اب یہ 2 اصطلاحات ہیں بڑی ثقیل، تکوینیات اور تشریعیات، اب ان میں کیا فرق ہے؟
کیونکہ وہ کسی عالم نے بات کی ہوگی، عالم ہی جواب دے رہا ہے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔ تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلہ مبارک کا بھی نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، سب کو معلوم۔ رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا، چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک۔ اب تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے نزدیک، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا۔ زیادہ توجہات احادیث پر ہوئیں، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں۔ قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو، کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے۔ تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے، مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں۔ تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے، ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی۔ یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے، اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا ہے، ورنہ فقہ ہی فقہ۔ کچھ اسباب اور بھی تھے۔ قرآن کی تعلیمات کے بعض پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے، باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے، بس پڑھ لیا کرو، ثواب حاصل کر لیا کرو، پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے، ابو ہریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا، اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا، اس حکومت میں تو حادثہ فاجعہ کربلا کا بھی ہو چکا ہے، واقعہ حرہ ہو چکا ہے، مدینے کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو۔ لوٹنے والے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ مدینے کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، کچل ہوئے۔ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا، جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے، محمد الرسول اللہ سے علم کے 2 برتن ملے ہیں۔ ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، خوب بیان کرو۔ لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا منہ بھی کھول دوں تو یہ گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے، بس اشارہ کیا، پھر یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونے چاہیے، بیت المال کی کیا حرمت ہے، کیا اسے ذاتی عیاشیوں پہ صرف کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دی، ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردن اڑ جائے گا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہے، نگاہوں کے سامنے۔ تو قرآن کچھ تو خود بخود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا۔ اب وقت کا مجھے احساس ہے، ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا۔ یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء، درباری علماء کا مناظرہ ہوا، پادریوں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے گا۔
ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں. تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت، یہ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا منگاؤ قرآن. قرآن کھول کر دکھایا، دیکھو یہ آیت ہے. یہ واقعات ہیں، بڑے تلخ واقعات. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بعد ہو گیا تقریباً 1000 سال میں، کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، نوبت بہیں جا رسید. قرآن تو کام میں آتا ہے، فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو. اجی وہاں تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، وہاں چلو بھاگ کر. یہ قرآن کے ساتھ حشر جو ہم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے 1000 سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید، تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان. شاہ ولی اللہ دہلوی، میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، دعوت رجوع الی القرآن. رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے قرآن پس منظر میں گیا، وہ سارا فنومینا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب نے بیان کیا ہے. اس کا عمل شروع ہوا کب؟ شاہ ولی اللہ سے، ہندوستان میں. اس وقت تک قرآن مجید کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا، فارسی میں بھی نہیں تھا. فارسی کورٹ لینگویج تھی. شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے. ترجمہ کرتا ہے قرآن کا. سرحد سے پٹھان منگوا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر دینا. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوئی ہے، ہیبت حق استعین اللہ کی طرف سے. وہ ٹھٹر کے رہ گئے، کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ گئے. یہ حالت. فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا. ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی. شاہ عبد العزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے، تفسیر عزیزی. شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا، با محاورہ اردو. شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، لفظی اردو. یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زوردار انداز میں. اس کے بعد آگے ذرا اس بات کو پھر میں آگے چلاؤں. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی. آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خانوادہ ولی اللہ ہی، ان کا خاندان. اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی. وہ ہیں 18ویں صدی کے آدمی. 1702 کی پیدائش ہے اور 1762 یا 63 کا انتقال ہے. جو جنگ تھی تیسری، پانی پت کی تیسری جنگ، اس کے بعد انتقال ہوا ہے. اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ مرہٹا طوفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور، کوئی راجا یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اب ان مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے، تمہیں آنا چاہیے. تب وہ آیا تھا، پانی پت کی تیسری جنگ. لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں پھر 19ویں صدی میں کیا کام ہوا، اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے. 20ویں صدی میں یہ کام 2 زبردست آدمیوں نے کھڑا شروع کیا ہے ہندوستان میں، جن میں سے سب سے اہم اقبال. میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے 4 چیزیں واضح کی. رومی ثانی اقبال ہے. مولانا رومی کی مثنوی کے بارے میں یہ کہا، کسی نے کہا، بہت اونچے شاعر نے کہا، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. قرآن کی تعبیر، اس کے بڑے غامض حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں، یہ مثنوی ہے. اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے. در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تماشد. جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے. بھائی مانا کہ قرآن کی، اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ پیغمبر نہ تواں گفت کہا نہیں جا سکتا انہیں پیغمبر، لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا. بہرحال میرے نزدیک
عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس صدی میں، اس دور میں اقبال ہے۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ عالم دین قرآن کی مدح کرے، قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے، یہی پڑھا ہے۔ لیکن جس نے کہ کالج میں تعلیم حاصل کی، مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر مشن کالج میں کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کی، پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے، پھر جرمنی گیا ہے، مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر، اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن۔ حضور مناجات بحضور رحمت للعالمین، حضور کے سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموس سے فکرم چاک کن این خیاباں راز فکرم پاک کن۔ اے نبی، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں، اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجیے۔ گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شاہراہ پر، اس گلشن میں، اس کو پاک کر دیجیے، اس کانٹے کو نکال کر پھینک دیجیے۔ یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اگر ایسا ہے تو محشر میں، میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجیے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجیے۔ رومی ثانی سب سے بڑا داعی قرآن اس صدی کا اقبال ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نے، حرف اورا ریب نے، تعویل نے، آیت شرمندہ تعویل نے، چو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا، 65واں عمر مکمل، سال مکمل ہو رہا میری عمر کا، مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اگرچہ داعی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے نثر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچے۔ اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے، ایک عرب ایک ایرانی۔ الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں، فرانسیسی زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار، مالک ابن نبی۔ انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹلیکچوئل اور اسپرچول سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو۔ اس ایک جملے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور عرب میں تھے، وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی، وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا، دور بنو عباس میں، سائنس، فلسفہ، فکر۔ اسی زمانے میں تو آخر فقہ مرتب ہوئی ہیں، اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں، تو مذہبی، علمی اور ویسے فکری، ثقافتی اور روحانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں گئے تھے؟ یہ مرکز رہا ہے تقریباً 700 برس تک، بغداد مرکز، اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کہ علاقے کی حیثیت سے۔ پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں، اسپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں، الجزائر، تونس، موراکو، موریتانیہ۔ اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب
یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا. جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں. اب جو اسپرچول اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ از ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں, وہی دعوت نزول القرآن کے اندر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. ہمارے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل اور اسپرچول فاؤنٹین ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل ہے, نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا. دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شے اگر تھی وہ صرف علی شریعتی کی تھی. وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا. اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے, اس سے انقلاب آیا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا. فکر اگر تھا کسی درجے میں تو علی شریعتی کا تھا, ورنہ خود آیت اللہ خمینی کو مفکر نہیں تھے. ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں, اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا وہی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں. انقلابی کوئی فکر نہیں. یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی, جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں. کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہیں, اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا. لیکن انٹلیکچوئل اور روحانی, دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے. آپ سارا تصوف, وہ جو مروجہ تصوف ہے, اس مروجہ تصوف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے. پہلی قسط میثاق میں آ گئی ہے تازہ میں, اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی 2 کیسٹس پر مشتمل, جس میں میں نے مروجہ تصوف پر جو حصے اس کے غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی, جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی. ایک حلقہ ہے وہ تنظیم الاخوان, مولانا محمد اکرم آوان صاحب ان کے مرشد ہیں, اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں. تو الریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے, وہاں جو الاخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیے, تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹ چلا دیا. آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے, چوری بھی کرتی ہے, سرقہ بھی ہے. جب انہیں کہا گیا, انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں, ہم تو کریں گے. اکرم آوان صاحب کو لکھا گیا, ان کی طرف جواب نہیں آیا. اب ہم نے یہ کیا ہے مجبوراً کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی, اور جو تھا وہ بھی, اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے. بہرحال جو بھی مروجہ تصوف ہے, اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ پہلی قسط اس کی شاید 3 میں مکمل ہو سکے گا بہت, کیونکہ 2 قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ, لیکن اس کا پہلا آ گیا ہے تازہ میثاق میں. لیکن مروجہ تصوف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی, سارا ہندوستان میں تصوف باہر سے آیا. کہاں سے چلے آ رہے ہیں شیخ علی حجویری, کہاں سے چلے آ رہے ہیں معین الدین چشتی, کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی, سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں, عالم عرب میں تو نہیں گیا ہے, افغانستان, پورا ترکستان, ترکی تک پوری بیلٹ, اسی میں تھے امام شامل, اسی میں ہے یہ چچنیا کے مجاہدین. اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الی الکتاب والسنہ, اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے. اس کی جو ایک ریڈائسنس ہو رہی ہے, امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقشبندیہ کا, وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر. پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف. اسی طرح فکر, اقبال مفکر اعظم سنی ہندوستان کا, پاکستان میں دفن, لاہور میں دفن. یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی, اس قدر پیارے الفاظ ہیں. صاحب قرآن و بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیٹھی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر, اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دو دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندگی, وہ کتاب زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس, لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جزدانوں میں بند کر کے.
پڑھتے ہو تو حصول ثواب اور ایصال ثواب اللہ اللہ خیر صلی بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسام امیری. عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس. اے کہ می نازیب قرآن عظیم تاک و جاد اور حجرہا باسی مقیم. اے قرآن کی حامل قوم کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے؟ در جہاں اسرار دیرا فاش کن نقطہ شر مبینہ فاش کن. پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو اور دین متین اور شرع متین کے جو اصل نکات ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جس کے بنا پر یہ رحمت للعالمین اللہ حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا منصب ہے، اسے عام کرو. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ ساری للکاریں آپ نے سنی؟ کسی اور کے ہاں سنی؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اور ہیں. قرآن کو مرکز بنا کر، محور بنا کر، جو حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بیسک میتھڈولوجی تھی جو قرآن کے گرد گھوم رہی ہے. اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال. اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں. وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے، خوشہ چین بھی کہہ لیجئے، میں اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. اللہ نے اس کو توفیق دی. عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں، 2 تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، ایک تحریر اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام کے عنوان سے سن 67 یہاں سے کام شروع ہوا ہے. عوامی درس قرآن، نہ کسی فرقے سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، قرآن کا درس. اور 500 ہی نہیں، 700 آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہداء لاہور. ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی، تب گنتی ہو گئی کہ 700 نسخے لگے. پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں، انجمن خدام القرآن سندھ، انجمن خدام القرآن پنجاب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انجمن خدام القرآن کوئٹہ، انجمن خدام القرآن پشاور، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو، بنتے رہے. پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا، قرآن اکیڈمی لاہور، قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان، چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی ہے. اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں، قرآن کالج یہاں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے. توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے. پوری تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے. اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے، جو 15 سال سے تقریباً شروع کی، کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراویح کے لیے 5 6 گھنٹے بھی جاگ سکتے. جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلہ گلہ ہو گیا. کچھ کم ہمت لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ بدعت ہے، کچھ نے کہا یہ ہے، اور کوئی میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ. اور آج پاکستان میں کم سے کم 50 مقامات پر اس کی فہرست بھی دے دی گئی ہے میثاق میں، بالمشافہ بھی، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دورہ ترجمہ قرآن. انجینئر ہے، وہ مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے. اللہ کے فضل و کرم سے کم 50 ایسے نوجوان تیار ہو چکے. یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کو پس منظر میں رکھیے. اس کے جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا. اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہے، کبار صحابہ میں سے. امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں، ابو بکر کے بعد نمبر 2. اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ جو قرآن کا ہمہمہ ہے، بلولا ہے، یہ جو جوش و خروش ہے، یہ جو ہو رہا ہے درس قرآن، یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے،
2,500 آدمی ایک وقت کے اندر ہوتا تھا. جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو ظبی میں، اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. 7 دن جو درس ہوا ہے وہاں پر، جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حیدرآباد دکن میں، کم سے کم 15,000 آدمی، 10,000 مرد، 5,000 برقع پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں، مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں. پوری دنیا میں لے کر پھرا، دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے. شکاگو میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، پورے قرآن مجید کا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، اگرچہ آدھا کر سکا تھا، پورا نہیں ہو سکا تھا، باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن صحت نے جواب دے دیا، میں واپس آنے پہ مجبور ہو گیا. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام. اور جن 2 آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو داعی قرآن کی حیثیت سے اللہ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے ایک اٹیمپٹ کی اور دونوں اٹیمپٹس ناکام ہو گئی. اللہ نے وہ اٹیمپٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر تو اس کی ہے. علامہ اقبال نے بنوایا دارالاسلام، ایک ایسا ادارہ جس میں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے. اور ان کا گمان یہ تھا، شاید غلط ہو، کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز، اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، اس آج کا گریجویٹ نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک یا مڈل کے برابر کا ہوتا، آج کا گریجویٹ کوئی حیثیت نہیں تھی. گریجویٹس اس زمانے کے 30s کے زمانے کے گریجویٹس، ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بھر دیے گئے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانا کوئی آسان کام. قدم قدم پر سوال کریں گے، قدم قدم پر اعتراض کریں گے. تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو، جدید اور قدیم پر نظر ہو، مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو، عربی زبان کے گہرا علم ہو. تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا، تو ایک درخواست بھجوائی الازہر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں مطمئن کر سکے. وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود ہے. لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارالاسلام کی. وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا. یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا، اس میں ایک وقت قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اسکیم نہیں چل سکی. اسی اسکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے. کلکتہ میں دارالارشاد، قرآن کے مبلغین اور داعی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پھر اس کو پہنچائیں. وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے، پھر قید و بند ہے، آج بھی قید کو سارا کا سارا ادارہ شروع ہوا اور لیکن ختم ہو گیا. علامہ اقبال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں. انہوں نے بنایا تھا دارالارشاد. وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ، وہی فکر، گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے، امیز کو بلایا ہے، عربی بنیادی پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، فیلوشپ سکیم شروع کی تھی. اب ایک سالہ کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہما، غلغلہ، ولولہ، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے. قرآن ایسی کوئی بیکار اور حقیر چیز تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ذوق و شوق ہو اور پھر کوئی نتیجہ نہ نکلے. البتہ یہ کہ وقت لگتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. حضور کی محنت 10 برس کی تھی تو بمشکل 125 آدمی آئے تھے سن 10 نبوی میں. اس کے بعد ایک طوفان آ گیا. یہ ہوتا ہے. غزوہ احد کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ گئے، ساری دھاک جو غزوہ بدر کی بیٹھی تھی ختم ہو گئی. لہذا چڑھ کر آ گئے 12,000 کا لشکر چاروں طرف سے. گویا کہ اب آخری جو ہے ختم کرو، اس چراغ کو بجھا دو. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے، اس کی فکر نہ کیجیے. لیکن اس وقت سی تھرو دی ہسٹری، ہسٹوریکل پروسیس، 1000 برس کی اس منصوبہ بندی میں، الف ثانی میں جنوبی ایشیا اور یہ بر عظیم پاک و ہند کروشل اس کی حیثیت ہے. شیخ احمد سرہندی، عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی،
علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس رحمہم اللہ، ان کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں ہے اپنے اپنے میدان میں. اور اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے 32 برس ہو گئے اب مجھے کہ میں نے اس میں اپنا بیشتر اور بہتر وقت لگایا ہے. نتائج نکلیں گے اس سے آگے بڑھ کر. وہ کام جس کا خواب علامہ اقبال نے آخری عمر کے سال میں دیکھا 35-36 میں، وہ بھی ان کی زندگی میں اس کا آغاز نہیں ہو سکا. یہ حال ہی میں یہ راز فاش ہوا ہے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، مرحوم ہیں اب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زندگی کے آخری ایام میں جو ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا ملت اسلامیہ پاکستان کا، کہ اپنی وہ کتاب لکھ دی جس میں وہ پورا راز جو اب تک سربستہ تھا، مجھے معلوم نہیں، تو ایک عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگا جس کا اقبال کا کوئی مطالعہ ہی نہیں. مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ آخری دنوں میں ایک جماعت بنانا چاہتے تھے بیعت کی بنیاد پر، خالص دینی جماعت، امارت کی بنیاد پر، جمہوری نہیں. گویا کہ ان کا فکر یہ تھا کہ ایک ہے پولیٹیکل پروسیس، وہ چلنا چاہیے، وہ چل رہا ہے، مسلم لیگ کر رہی ہے اس کو، لیکن یہ قومی سیاسی تحریک کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا. جو بات مولانا مودودی نے کہی 100% صحیح کہی. اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ چھوٹا سا پمفلٹ اگر مل جائے تو پڑھیے. قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے. اگر بیج جو کا ہے تو جو ہی پیدا ہوگا، گندم کیسے ہو جائے گی؟ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو. تو قومی سیاسی تحریک سے قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست اور خلافت وجود میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے کسی اور طرح کی جماعت چاہیے. امارت والی جماعت، جمہوری نہیں، بیعت والی جماعت، دستوری نہیں، اور اس میں وہ شامل ہوں جو پہلے خود عہد کریں اسلام کی پابندی کا. افسوس کہ جو برٹش گورنمنٹ نے ان پر کچھ لوگوں کو مامور کیا ہوا تھا، پہرے بٹھا رکھے تھے ان کے اوپر کہ کوئی موو نہ کرے یہ شخص. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. چمن سے نہ نکالو تو اس کے گرد ایسے پہرے بٹھا دو. وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس کی، لیکن یہ ہے 35-36 کی 38 میں انتقال ہو گیا. اس اسکیم کو میں سمجھتا ہوں مولانا مودودی نے چلایا. علامہ اقبال کے انتقال کے 3 سال بعد جماعت اسلامی قائم کی 41 میں. وہ انہی اصولوں پر تھی، سوائے اس کے کہ بیعت اختیار نہیں کی انہوں نے. زمانے کے دباؤ سے مروب ہو گئے کہ بیعت، لوگ ہنسیں گے یہ اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں یہ بیعت کا نام نہیں، لیکن یہ کہ جماعت دستوری بنائی، لیکن اقامت دین کی جدوجہد، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے. شرط وہی کہ وہ آئے اس میں جو پہلے اپنی معاش کو اور معاشرت کو پاک کریں. چنانچہ بہت سے لوگوں نے انگریزی حکومت کی بڑی بڑی اونچی ملازمتیں چھوڑ دی تھی. افسوس یہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان میں آ کر اب قومی سیاسی جماعت بن گئی، لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اقبال کا وہی عقیدت مند ادنا اور ناچیز تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد، ہدف اقامت دین یا اسلامی انقلاب. اور ریسنٹلی اس کے ہدف کے لیے ہم نے اقامت دین سمجھانا پڑتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ دین کو کھڑا کرو کیا معنی بھائی؟ دین کو قائم کرو کیا معنی؟ لیکن عام آدمی کی سمجھ میں بہتر طور پہ آ جاتا ہے نظام خلافت کا قیام. تو تحریک خلافت کا عنوان اختیار کیا. یہ ہے در حقیقت جو قرآن کا پاکستان سے تعلق ہے. کہیں دنیا میں مجھے بتا دیجئے سوائے پاکستان کے کہیں تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا کوئی امکان ہے؟ کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل، اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں 2500 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ تو کیا قرآن، پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کیا اتنی ہی غیر مؤثر شے ہے؟ اتنی ہی کوئی حقیر شے ہے؟ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے. پیش ماں یک عالم فرسودہ است. میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی، گندی، فرسودہ، پرانی،
ملت اندر خاک وہ آسودہ است، اور جو امت مسلمہ ملت اسلامی ہے وہ اس کی خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے، خوش ہے، یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، عربوں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الف اول کے دوران، الف اول عروج عربوں کا، زوال عربوں کا وہ پہلے 1000 سال میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کون آئے؟ کرد آئے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس؟ کرد۔ پھر تاتاری آئے، ترکان عثمانی کون تھے؟ تاتاری تھے۔ اب وہ بھی ختم ہوئے، عرب تو گئے تھے، یہ بھی گئے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجھوڑا ہوگا، اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا۔ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقبال مصور پاکستان ہے، وہی اقبال مبشر پاکستان ہے، وہی اقبال مفکر پاکستان ہے۔ تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میرے پاس 45 منٹ باقی ہے، لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنے کا۔ بہرحال جو ٹائٹل تھا میری آج کی گفتگو کا، رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق۔ اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا۔ میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے، جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہو پچھلے 4 جمعوں کے کیسٹ میرے سن لیں۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں، فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے، اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا، جو 1000 برس کی ہوتی ہیں۔ تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے۔ ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1000 سال کا منصوبہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا، خود تدبیر فرما رہا ہے امر۔ یہ ایک کائناتی حکومت ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں، ان کے CSP گریڈ بھی ہے، نیچے بھی ہے، ملائے اعلیٰ بھی ہے، پھر ملائے اسفل بھی ہے، ملائکہ ارضی بھی ہے۔ یہ سب جو ہے کیا ہے؟ کارڈرز ہیں ان کے بھی، یہ نہ سمجھیے بغیر کارڈرز کے، لشکر ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، مختلف کام مختلف ملائکہ کے تفویض ہیں، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا جو ذہن میٹیریلسٹک اور مادی بن گیا، ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا، وہاں پہ مانتے ہیں ہم ہیں، فرشتے بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ؟ ان کی درجہ بندی وہ سول سروس سے، ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے۔
اب ذرا نوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ، پھر وہی اصول کے دو جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون، ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ سورہ سجدہ کی دو آیتیں ہیں، 4 اور 5۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی، پوری نہیں پڑھی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا شروع کا، فرسٹ ہاف۔ اب ہیں آیات نمبر 4 اور 5 سورہ سجدہ کی، جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہاں بینہما نہیں تھا، یہاں ایڈ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہاں تھا یدبر الامر صرف، یہاں اس کی تفصیل آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اس کی تدبیر امر 1000 سال، جو تمہارے 1000 سال ہیں تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے، اس کو محیط ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عالمی کائناتی حکومت ہے، دی پرماننٹ and holy divine universal system، یہ میں کیوں الفاظ کو بناؤں گا، اس کے مقابلے میں آئے گا the new world order۔ جب عالم ارض پر ہم آئیں گے تو اس کا بھی کوئی نظام آ رہا ہے نا، the new world order، اس کا تعلق اس زمین سے ہے، نیو ہے، وہ جو ہے آرڈر وہ ہمیشہ کا وہی ہے، اس میں نیو اور اولڈ کا کوئی سوال نہیں۔ دی پرماننٹ، اسی لیے لفظ میں نے ایڈ کیا، دی پرماننٹ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، پوری یونیورس کو محیط۔ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ باتیں میں نے پوری تفصیل سے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہیں، جو 3 سال پہلے عید الفطر میں نے تقریر میں بیان کی تھی مختصراً، پھر اس پر کالم لکھے تھے، اس کے مختلف مضامین نوائے وقت میں چھپے تھے، پھر کتاب بن کر آ گئی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن اس کا اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے، 4 نکات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ڈیوائن یونیورسل سسٹم کی مشیت اور اس کی اب تقدیر کیا ہے، کیا ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا یہ امر جو ہے جس پر وہ غلبہ رکھتا ہے، اس کے کیا مراحل سامنے آنے والے۔ اب اس میں نے کہاں سے اخذ کیا، قرآن سے کیا، کہاں سے کیا، حدیث سے کیا۔ علامہ اقبال سے تمام تر اپنی عقیدت کے باوجود ان کے ایک شعر کو میں نے تبدیل کر دیا، اسے میں غلط سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینے سے مراد حضور کو لیا، نجف سے حضرت علی کو۔ میں نے اس کو بدل دیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، میری آنکھ کا سرما حجاز، خاک حجاز، وہی قرآن نازل ہوا، وہی محمد رسول اللہ کی حکمت ہے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ علیحدہ تو نہیں ہے، مغایرت نہیں ہوگی اس میں۔ عطف اگر آ جائے گا 2 کے درمیان تو مغایرت ہو گئی، نہیں، چاہے دفن وہاں ہو گئے ہو لیکن ہے تو اسی حجاز کی پیداوار نا۔ ہاں دوسرے ایک اور شے ہے، اور وہ ہے حول قدس، کچھ سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 2000 برس تک، بلکہ 3000 برس تک یہ بیت المقدس اور یروشلم اور اس کا ارد گرد کا علاقہ انوار الہیہ کا مرکز یہ رہا ہے، وحی الہی یہاں نازل ہوئی ہے، انبیاء سینکڑوں یہاں دفن ہوئے ہیں، الخلیل میں ابراہیم دفن ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جہاں وہ مسجد اقصیٰ ہے اور جو اس کا آس پاس کا ماحول ہے۔ یہ جو سابقہ کتب الہیہ ہیں یہ تو سب وہاں نازل ہوئی ہیں۔ تورات کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ انجیل کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ زبور کہاں نازل ہوئی؟ وہاں۔ اور انبیاء کے صحیفے کہاں نازل ہوئے؟ وہاں۔ تو قرآن مجید ہے کہ جو حجاز میں نازل ہوئی،
تو میں نے تو اپنی آنکھ کا سرما قرار دیا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. اب یہ حول قدس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے وزن پورا کرنے کے لیے، تو مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا اور کوئی ملتا نہیں، لیکن یہ کہ ہے اس سے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے اب وہ سمجھ لیجئے. 4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل اس کتاب میں پڑھیے گا. موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، وہ سرما قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب، اس نے جو سرما مجھے، اس سرمے نے جو مجھے بصیرت عطا کی ہے، اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب. میں نے جب کتاب لکھی، جب وہ ختم جس موضوع پر ہوئی تھی یہ، تو ایک مفکر اور ادیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے، مختار مسعود صاحب، انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تبصرہ ذرا لائٹ موڈ میں کیا، آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا. میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. ونراہ قریبا. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، یہ بھی 2 جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ کائنات ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کی گئی، یہ دائمی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی. اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک بگننگ ہے. The Big Bang was the starting point، اور اس کا اینڈ بھی ہے. کب ہوگا، کتنے لاکھ سال بعد ہوگا، یہ ان کی باتیں علیحدہ ہیں. لیکن وہ جو ہے خاک مدینہ و حول قدس، اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے. اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم الازہر کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس امت کی عمر و امت المسلمہ وظہور المہدی، اس پر کتاب آئی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط وار شائع کرنا شروع کر دیں گے، یا حکمت قرآن میں اور یا مصحف میں. آیات میں سنا دوں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایک وقت معین تک کے لیے ہے یہ تخلیق. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، فرق ہے ما خلق اللہ اور ما خلقنا، بس فرق ہے. اللہ نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ. پرپز فل کریشن ہے، یہ پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا بچے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ یہ بالحق اور اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے، نمبر 1. نمبر 2، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا. میں اسے جس طرح علی وجہ البصیرت، جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اسے ایمان کا درجہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور ہوگا. لیکن آپ میرا کتابچہ پڑھ لیجئے، اور وہ احادیث وہ تو بہت ہی چھوٹی جو مفت ہم تقسیم کرتے ہیں، نوید خلافت، اس میں وہ ہم نے احادیث ساری جو ہے سامنے رکھ دی ہے. جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں الصادق و مصدوق سمجھتا ہے، اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع و ترتیب میں جو بھی محنت کی ہے محدثین نے، اس کی بنا پر یہ حدیث موضوع نہیں قرار پا سکتی، اس کو تو شک نہیں رہے گا. دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا، ایک خطے سے ہوگا. گمان غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ ہے. اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، یہاں بھی کر چکا ہوں، میری تحریریں موجود ہیں. اب آئیے نمبر 3. اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، قیامت، اس دنیا کا خاتمہ. اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت گلوبل، جس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان و افغانستان. نمبر 3، اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ، استیصال، وجود ختم ہو جائے.
اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا، یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام، رسولا الی بنی اسرائیل، جن کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا دیا تھا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہی بھیجے جائیں گے، ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی معجزانہ۔ حضرت مسیح تو مجسم معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے، ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا معجزانہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ زندہ مردہ کو زندہ کر دینا، کسی اور نبی کو یہ معجزہ دیا گیا؟ خلق حیات، مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، کسی اور کو ملا؟ دفع سماوی، پھر نزول، وہ مجسم معجزہ ہے۔ اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا، اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم۔ جہاں تک حضرت مسیح کی نگاہیں جائیں گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ شجر و حجر پکار پکار کر کہیں مسلمانوں یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کرو، مسلمان قتل کریں گے، سوائے ایک درخت ہے غرقد، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اور آپ سمجھیے اتنا یقین ہے یہودیوں کو ان کتابوں کے اوپر اور ان روایات کے اوپر کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن اسرائیل میں انہوں نے غرقد کی ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر میں عرض کر رہا ہوں تفصیل کی دلچسپی ہے تو وہ کتاب پڑھیے۔ لیکن نمبر 4 ہے بہت تلخ۔ یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں نا ہمیں، خلافت قائم ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، کیا کہنے، یہودی ختم ہو جائیں گے، بہت اچھا۔ اس سے پہلے اس موجودہ امت مسلمہ کے سب سے اہم حصے پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، ہولوکوسٹ کے درجے کا قتل عام ہوگا عالم عرب میں، یہودیوں اور ان کے سرپرستوں عیسائیوں کے ہاتھوں، الملحمۃ العظمیٰ، میسیکرس۔ اور یہ سلسلہ شاید اگلے سال سے شروع ہو جائے۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا، اب اندازہ ہو رہا ہے، کچھ گواہی بھی ملی ہے کہ انہوں نے 50 برس کا مارجن رکھا تھا مسجد اقصیٰ کے شہید کرنے کا، 1998 میں وہ پورا ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، مسلمان احتجاج کرنے کے لیے اٹھے گا جیسا ہندوستان کا مسلمان۔ ایودھیا کی مسجد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، بابر کی بنائی ہو کسی اور کی بنائی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور مسجد اقصیٰ وہ جب منہدم ہوگی تو کس طریقے سے چیخ کر اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان، خاص طور پر اس علاقے کا مسلمان، عرب مسلمان۔ فنڈامنٹلسٹ ہے ان میں، نوجوانوں میں بڑی زبردست طاقت موجود ہے، حکومتیں ایجنٹ ہیں ان کی فہرست میں تازہ اضافہ ہو گیا یاسر عرفات کا، ورنہ جو کچھ الجزائر میں کر رہی ہے حکومت اور جو کچھ یہ مصر میں کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا، تو عقیل میں بہت زبردست عذاب۔ اور نمبر 2 عذاب اس امت مسلمہ پاکستان پر آنے کا اندیشہ ہے، وہ یقینی ہے یہ اندیشہ، اس لیے کہ پہلے مجرم وہ ہیں، اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، عربی میں قرآن نازل کیا، اور ان میں سے تھے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ لیکن انہوں نے بھی اگر اپنا قبلہ یا واشنگٹن کو بنایا یا ماسکو کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں، ان پر تو بہت بڑی سزا آئے گی، یقین کے درجے میں آئے گی۔ دوسری سب سے بڑی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے قوم، وہ پاکستان کے مسلمان ہیں۔ پاکستان کا قیام معجزانہ، میری کتاب استحکام پاکستان میں وہ 3 ابواب میں نے ثابت کر دیا ہے، ابھی حال ہی میں نوائے وقت نے اسے شائع کیا ہے دوبارہ ان ابواب کو، قیام پاکستان معجزانہ، اس کے لیے سارے تدابیر اللہ نے جو اختیار کی معجزانہ۔ ہندو اور انگریز کی ملی بھگت کے باوجود پاکستان کا قیام، ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا چیلا، نہرو فیملی سے اس کے جو تعلقات تھے ان سب کو پیش نظر رکھی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا۔
لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ کہاں ہے؟ 50 برس تو ہو گئے لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ بہرحال دوسری سب سے بڑی مجرم قوم، 130 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً، 20 کروڑ عرب ٹاپ کے مجرم، 10 کروڑ مسلمان پاکستان نمبر 2 مجرم، باقی جو 100 کروڑ ہیں ان کا معاملہ نیچے کا ہے۔ یہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے جو اس سربے کے ذریعے سے مجھے نظر آئی ہے، اس کائناتی حکومت کی جو تدبیر ہے اس کے تحت کیا ہونے والا ہے۔ شاید آئندہ 100 سال کے اندر اندر یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، واللہ اعلم۔ اب ذرا نیچے آئیے، عالم ارضی، یہودیوں کی مالیاتی حکومت کرۂ ارضی کے 3/4 پر قائم ہو چکی ہے۔ وہ کولونیلزم اور تھی جس کا سیلاب 300-400 برس پہلے چلا تھا، وہ تھا براہ راست جا کر قبضہ کرنا، حکومتیں بنانا۔ اس صدی کے وسط میں اس کولونیلزم کی بساط لپٹ گئی، ایک نیا شروع ہو گیا۔ جب وہ بساط لپٹ رہی تھی اسی وقت ورلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ وقت لگا ہے اسے، تقریباً نصف صدی لگی ہے، لیکن اس وقت کرۂ ارض کا 3/4 اس یہودی، عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا۔ دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی، پورا یورپ، پورا افریقہ سوائے ایک سوڈان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کن سی جا رہی ہیں۔ کہاں تک مقابلہ کرے؟ ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں، عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے۔ ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انسرکلمنٹ آف ایران۔ اب ٹارگٹ نمبر 1 تو ایران ہے۔ ایشیا بھی تقریباً جو ہے عالم عرب سربسجود ہو چکا ہے۔ عراق اگر کوئی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی بات، اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس کے ایٹمک جو بھی پلانٹس تھے، انسٹالیشنز تھی، انہیں تو بہت پہلے اسرائیلی جیٹس جا کر تباہ کر آئے تھے، سعودی عرب پر سے ڈی فولنگ کر کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ہے، عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو چونکہ اڈے دینے کو تیار نہیں تھے، نہ سعودی عرب تیار تھا نہ امارات، لہذا انہوں نے اسکیم بنائی، گلاس پائی کے ذریعے سے دام پھیلایا اور صدام کو اس کے اندر جکڑا اور حماقت اور بیوقوفی کرائی، اور اس کے نتیجے میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ یہ حال ہے، 3/4 کرۂ ارضی کا جا چکا۔ بھارت بھی تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے، مالیاتی طور پر، مارکیٹ اکانومی، کنزیومر اکانومی، فری اکانومی، اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا۔ بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے، تم یہ ساری باتیں ماننا۔ اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے، کوئی سینٹر فار دی اسٹڈی آف کشمیر افیئرز ہے انگلینڈ میں، ان کی طرف سے آیا ہے اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے۔ اس کا انشاءاللہ ہم اسے قرآنک ہورائزنز میں شائع کر دیں گے، اس کو آپ مطالعہ کیجئے گا کہ یہ اس وقت کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ NWO جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کے اس پورے علاقے کا آسین اور آرک کا سربراہ بنا کر مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے، تم ہماری یہ چیزیں مان لو۔ اب ایک تو چین ہے، موسٹ فیورڈ نیشن، لیکن چونکہ طاقت ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی ٹو بی ٹیکلڈ ود ہے، ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایک یہ خطہ ہے ایران، اس سے ملحق پاکستان، افغانستان، ان دونوں میں ایران میں ایک فنڈامنٹلسٹ شیعہ حکومت قائم ہے، علماء، شیعہ قانون، شیعہ جعفری فقہ، لیکن حکومت علماء کی ہے، فنڈامنٹلسٹ حکومت۔ دوسری حکومت فنڈامنٹلسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، وہ بھی 4/5 جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے، اور بہت وہاں امن ہے، سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی، وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ
اپنا بچا لے، ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ طالبان کون ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ سنی حنفی علماء۔ اسی لیے اب تشویش ہو رہی ہے، پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی، پروموٹ بھی کیا، پاکستان کے تھرو کیا، جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے، لہذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے۔ تیسرا رہ گیا یہ پاکستان، اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے، اور وہ تو یہ کہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں رہا۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لے آئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی، محل بنا لیے۔ یہ سارے محل آپ کے ارد گرد ہیں کہ نہیں جن کو آپ کراس کر کے آتے ہیں؟ لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے؟ یہ ملک وہ ہے جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس میں انسان دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں، مقبوض، ہر ایک بال بال قرض کے اندر بدا ہوا، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض۔ لہذا اس ورلڈ بینک اور IMF کو اس کو جدھر چاہیں مروڑ دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان، اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، BBC ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ، میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ۔ یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا کیا میری حیثیت ہے، میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ اب آئیے علاقائی حالات جو میں نے یہ گنوائے ہیں، ان میں جو ایک اس زمانے میں تبدیلی آئی ہے۔ ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے۔ کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشن ہے وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں گے۔ اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے، اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں۔ بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونی پولر ہے، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ آئی ایم دی monarch of all I survey، تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے؟ اب ہنری کسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے۔ پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، جب تک روس موجود تھا، USSR انٹیکٹ تھا، اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لیں گے۔ اب کیا ہے، سیاح بھائی کو اتوال، اب ڈر کا آئے گا۔ اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ ٹیررسٹ ایران ہے اور آفیشلی اعلان کے ساتھ پروگرام بنانے والا امریکہ ہے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو۔ اب ایران کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈیفنس پیکٹ بھارت کے ساتھ کرنے کے لیے تیاریاں، ہم غصے میں بھی آ جائیں گے، یہ کیا، لیکن حالات کو دیکھیے کیا کرے وہ۔ اسے یہاں کچھ مدد مل رہی ہے روس سے، وہ اس کا اکنامک تقاضا ہے، وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے بھی۔ ویسے بھی روس کے اندر دوبارہ ایک ارج ہے ابھر کر آنے کی۔ روس خود بھی تو USSR کے علاوہ رشیا in itself is a very big country، وہ اپنی ریگین کرنے کے لیے کوشش میں ہے۔ زار کے زمانے کے روس کے احیاء کی تحریک چل رہی ہے۔ اب یہ بھی بتایا مجھے کسی صاحب نے کہ زار کا کوئی پڑ پوتا سگڑ پوتا نکال لیا انہوں نے، جس کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کلیمٹ بن کر کھڑا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو سپورٹ دے رہے ہوں کہ آخر کوئی تو ہو کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے نیو ورلڈ آرڈر کے۔ ایران کو اگر ہے تو یا پھر کوئی بھارت سے، حالانکہ بھارت سے مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، لیکن کیا کریں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی پر مجبوری کی حالت میں۔ لیکن اپنے بارے میں سوچئے کہ کس قدر خوفناک صورت ہے
اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھی، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان۔ لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سیدھی انگلیوں نکل جائے۔ ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کو شے نکلتا ہے۔ یہ ہے عالمی، اور عالمی بھی سب سے پہلے کائناتی، وہ جو ایک سسٹم ہے اور نظام ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، اس میں تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ ٹل جائے، وہ تقدیر مبرم وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی۔ زمین پر یہود کا استعمار عروج پر ہے اس وقت، ستارہ یہودیوں کا پوری دنیا میں۔ امریکہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے، یہودیوں کی مقروض۔ تازہ شاید پہنچ گیا ہوگا یہاں ندائے خلافت، اس کے میں نے بیک ٹائٹل پر تصویر شائع کی ہے۔ یہ ایک پوسٹر چھپا ہے برطانیہ میں، کرسچین ایڈ کوئی ادارہ ہے، جیسے مسلم ایڈ بنایا ہے انہوں نے، جو اسلام کیا نام ہے ان کا، جو پاپ سنگر ہوتے تھے یوسف اسلام، غالباً انہوں نے کرسچین ایڈ ہی سے تصور لے کر مسلم ایڈ ادارہ بنایا ہے۔ تو کرسچین ایڈ کی طرف سے وہ ایک شائع کیا گیا ہے اشتہار، Who rules the world؟ اور اوپر پورے گلوب کے اوپر ایک بڑا سا فوجی بوٹ بنا کر اس کے تلوے پر لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک۔ پوری دنیا، وہ جو بات میں نے کہی، 3/4 کرۂ ارضی ان کے نیچے آ چکا ہے، باقی کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ان سر توڑ کوششوں میں سمجھ لیجئے 2 ان کے پالیسی پوائنٹس ہیں اہم، اور یہ ہنٹنگٹن کے حوالے سے میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ کلیش آف سیویلائزیشنز، اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں ہیں بالفعل، کل اس دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئی، 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود۔ 8 میں سے ایک جو ہے سب سے ٹاپ پر، وہ ہماری تہذیب ہے ویسٹرن سیویلائزیشن۔ باقی 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وی کین ایزیلی ایسیمیلیٹ them into us، جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے، 1 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، اس کی تہذیب پوری طریقے سے ان کے ساتھ رنگی گئی ہے اور بڑی تیزی سے، بلکہ وہیں سے ہمارے اوپر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ جو راجیو کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں، انڈین ٹی وی، اس کے ویڈیوز، اس کے سارے کلچرلی تو فتح ہو چکا ہے پاکستان۔ اینی ہاؤ، اس کا کہنا یہ ہے کہ 6 میں سے بقیہ 7 میں سے 5 کو تو ہم ایسیمیلیٹ کر لیں گے ایزیلی۔ 2 ہیں بڑے خطرناک ہمارے لیے جو چیلنج پوز کر سکتے ہیں تہذیبیں، ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ یہ ہے اس کا تجزیہ، اور اس کے بعد تجویز کیا ہے، تشخیص کے بعد تجویز۔ ایک تو چائنا کا تعلق جو ہے مسلمان ممالک سے کاٹو، ایپیک بن گئی، اسی کے مطابق ایشیا پیسیفک اکنامک کاؤنسل، چودھری تمہیں دے رہے ہیں چین کو۔ نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری توجہ مشرق کی طرف ہونی چاہیے، مغرب کی طرف مت دیکھو۔ مغرب میں عالم اسلام واقع ہے، اس کا اینڈ جو ہے مغربی، اس میں مسلمان ہیں، چینی ترکستان، وہ بھی چین کا سب سے مغربی علاقہ ہے، جنوب مغربی، پھر پاکستان ہے، روسی ترکستان ہے، پھر پورا اسلامک ورلڈ۔ اس کو ایسٹ ورلڈ لوکنگ بنا کر کبھی دھمکی بھی دیتے ہیں، کبھی پھر وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے، تو جس کو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے وہ چائنا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بیسڈ آن دیٹ انالیسس آف ہنٹنگٹن۔ دوسرا اس نے کہا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دو، بھڑکاؤ۔ یہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ڈینجر ہے عالم اسلام کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا ایشو شیعہ سنی۔ پاکستان میں یہ آگ خود بخود نہیں بھڑک رہی ہے، مسائل ہیں نیچے، لیکن ہوا دینے والے بھی کوئی ہے، مدد دینے والے بھی کوئی ہے۔ اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کب کب اسی تاریخ ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹ
کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ، جو بھی حالات اس وقت ہیں. We have to be realistic. یہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں، چونکہ میں اور چیزیں تو پاکستان کی صورت بیان نہیں کر سکتا، الیکشن ہوئے ہیں، نتیجہ نکلا ہے، اس کے کچھ پہلو بڑے خوش آئند بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. ایک بڑا ہی مضبوط مینڈیٹ مل گیا ایک پارٹی کو، مستحکم حکومت بن جائے گی. جو کچھ ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوا ہے. الیکشن میں ہنگامہ بہت کم ہوا ہے، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں اس کی وجہ سے شور شغب بھی، کچھ رمضان کی برکت کی وجہ سے بھی شور شغب کم رہا. بہت سی چیزیں اچھی ہیں. یہ بھی اچھا ہے کہ بے نظیر نے جو دھمکیاں دی تھیں اور اندیشہ ہو رہا تھا کہ وہ سندھ کارڈ کو پلے کرے گی، لیکن الیکشن کے بعد اس نے کم سے کم فوری طور پر فیصلہ کیا کوئی تحریک نہیں ہوگی. یہ سارے آثار اچھے ہیں اور اس سے ہمارے موقف کا ایک حصہ 100% ثابت ہو گیا. میرا موقف کیا رہا ہے؟ پاکستان میں اسلام تو انقلاب اسلامی جو ہے وہ تو انتخابات سے نہیں آ سکتا، لیکن انتخابات جاری رہنے چاہیے. بس یہ ہے میرا موقف. پاکستان کا باپ اسلام ہے، ماں جمہوریت ہے. سن 46 کے الیکشن کے بطن سے برآمد ہوا پاکستان عالم واقعہ. وہ عالم جو ہے اس کا فیصلہ وہ ہوتا تو انہی اسی عالم واقعہ کے اندر سے ہو کے اللہ کے فیصلوں کی تدبیر جو ہے ہوتی ہے. نعرہ اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. باپ اسلام ہے، ماں جمہوریت. بئی مانا کہ 46 کے الیکشن کے بطن سے ولادت ہوئی. تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس کے حالات کا وہ تو ہے الیکشن پر ہوتے رہے. اور جو بھی کچھ قرض ہم نے اپنے سر چڑھا لیا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں الیکشن کو پروسیس کو روک کر، وہ قرض اب ادا ہو گیا. پے بپے 2-3 سال کے بعد 4-5 الیکشن ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ سٹیبل گاڑی جو ہے پٹڑیوں کے اوپر وہ گاڑی چل پڑی ہے. یہ لیکن یہ تو ہے اس کا روشن پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ بہت تاریک پہلو ہے. وہ روشن پہلو کو میں سمپ کروں تو پاکستان موومنٹ یا مسلم لیگ دوبارہ زندہ ہو گئی. پاکستان موومنٹ اینڈ مسلم لیگ آر سینونیمس. اور تاریخ پہلو کیا ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی تحریک میں نعرہ اسلام کا تھا اور آج سرے سے اسلام کا تذکرہ نہیں ہے. معاشیات، اقتصادیات، ایشین ٹائیگر، انڈسٹریلائزیشن، یہ نعرہ بھولے سے اسلام کا نام نہیں لیا. یہ بھی تو پہلو ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ ایک پہلو سے کہ ہمارا وہ موقف بھی 100% درست ہو گیا. سب سے بڑی مخاطب تو میری جماعت اسلامی تھی نا. اس میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا.